اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء اما بعد۔ ہماری بحث شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت آل محمد میں چل رہی ہے اور اس میں سیرت امام صادق علیہ السلام کی بحث ہے۔ سوال یہ اٹھایا تھا کہ ائمہ علیہم السلام کی سیرتیں مختلف کیوں ہیں؟ جواب یہ دیا تھا چونکہ شرائط اس زمانے کے فرق کرتے تھے، حالات فرق کرتے تھے، اقتضاءات مختلف تھے، لہٰذا ائمہ علیہم السلام کی سیرت بھی مختلف تھی۔ زہد کی مثال دی اس میں، اور پھر اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی کہ کیوں بعض ائمہ نے جو ہے وہ جنگ کا رستہ اختیار کیا اور بعض ائمہ نے جنگ کا رستہ اختیار نہ کیا۔ چونکہ ہماری گفتگو کا محور سیرت امام صادق علیہ السلام ہے تو ہم نے سوال بھی امام صادق علیہ السلام ہی کی سیرت کے بارے میں اٹھایا کہ ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو امام صادق علیہ السلام کو سیاسی اعتبار سے میدان ملا، لیکن امام علیہ السلام نے جہاد نہیں کیا اور حصہ نہیں لیا اس کے اندر، رہبریت کو نہیں سنبھالا۔ کیوں؟ کل اشارہ کیا تھا اس بات کی طرف اور آج اس کی تفصیل بیان ہوگی کہ اگر ہم تاریخ کی تحلیل کرتے ہیں، جا کر دقت سے مطالعہ کرتے ہیں، تو معلوم ہوگا کہ امام کے زمانے میں، امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں سیاسی اعتبار سے زمینہ فراہم نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ ظاہری طور پر لگ رہا تھا، اگرچہ بنو عباس ظاہری طور پر یہ کہہ رہے تھے اور اہل بیت علیہ السلام کو تذکر دیتے تھے کہ ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کی محبت میں کام کر رہے ہیں، لہٰذا آپ آگے آئیں، لیکن ان کے دلوں میں کچھ اور تھا۔ ان کے اعمال جو ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ اسلام کی خاطر اس فعل کو انجام نہیں دے رہے، یہ اقدام جو ہے وہ اسلام کی خاطر نہیں ہے۔ مثلا جب بنی امیہ کا چہرہ مسخ ہو گیا اپنی کارستانیوں کی وجہ سے، تو بنو عباس نے ان حالات سے استفادہ کرنا شروع کیا۔ بنو عباس نے فعالیتیں شروع کر دی، مختلف ایکٹیویٹی کرنے لگ گئے، مختلف علاقوں میں اپنے نمائندے بھیج دیے کہ جن کا کام یہ تھا کہ وہ بنو امیہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں اور زمینہ فراہم کرے بنو عباس کے حق میں، لوگ ان کے ساتھ مل جائیں، ان کے ساتھ بیعت کریں اور پھر یہ آ کر تختہ الٹ دیں بنو امیہ کا اور یہ حکومت میں آ جائیں۔ بنو عباس میں 3 بھائی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں کہ جنہوں نے اس نہضت کو شروع کیا۔ ایک ابراہیم امام ہے، ایک ابو العباس صفاح ہے اور ایک ابو جعفر منصور ہے۔ ان 3 بھائیوں نے اس نہضت کو شروع کیا۔ انہوں نے مختلف اپنے نمائندے بھیجے۔ اہم ترین جو ان کے نمائندے تھے وہ ابو مسلم خراسانی اور سلمہ خلال تھے، ابو سلمہ خلال۔ اور بنو عباس کی جو نہضت کا طریقہ کار تھا، روش کار تھا، وہ یہ تھا کہ وہ کسی خاص نام کو ذکر نہیں کرتے تھے۔ وہ یا کہتے تھے یہ الرازی من آل محمد ہے، یا مثلاً یا الرضا من آل محمد ہے، اس قسم کی تعبیریں جو ہیں وہ استعمال کرتے تھے۔ مثلا کہتے تھے یہ شخص رضا من آل محمد سے آیا ہے۔ اس قسم کی فعالیت وہ گمنامی میں کیا کرتے تھے، خاص نام نہیں لیتے تھے اور زیادہ کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ اہل بیت کے نام کو استعمال کیا جائے۔ تو ان میں سے جو اہم ترین نمائندے سے، جیسے پہلے عرض کیا، ابو سلمہ خلال اور ابو مسلم خراسانی تھے۔ ابو مسلم خلال کو کوفہ میں بھیجا ہوا تھا اور ابو مسلم خراسانی کو خراسان یعنی ایران کے شہر خراسان میں بھیجا تھا۔
یہ فعالیتیں کرتے تھے، لوگوں کو شعور دیتے تھے بنو امیہ کے خلاف اور بنو عباس کے حق میں کیا کرتے تھے۔ میں انتہائی مختصر انداز میں آگے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ خود مطالعہ کریں گے کتابوں کا تو آپ کے لیے حقیقت مزید روشن ہو جائے گی۔ ابو سلمہ خلال اور ابو مسلم خراسانی کے درمیان بنتی نہیں تھی۔ ابو مسلم خراسانی یہ چاہتا تھا کہ ابو مسلم خلال اپنی جگہ چھوڑ دے اور اس کو نکال دیا جائے اس نہضت سے، اور وہ بہت زیادہ کوششیں کرتا بھی رہا ہے، لیٹر لکھتا رہا ہے بنو عباس کے سرکردہ کو کہ اس کو ہٹا دو، یہ خطرناک آدمی ہے، لیکن جب دیکھا کہ کچھ نہیں بن پایا تو خود اس نے اقدام کر کے ابو سلمہ خلال کو قتل کیا۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے ابو مسلم خراسانی جو ہے انتہائی بد انسان ہے، جو اپنے ہدف کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایسے ان کی یہ نہضت جاری رہی، بنو امیہ کو ایک وقت آیا انہوں نے گرا دیا۔ تو گرانے سے پہلے جب مرحلہ قیام کا آیا اور قیام انہوں نے شروع بھی کر دیا، تو اس کے درمیان میں ابو سلمہ خلال نے یہ سوچا کہ کیوں نہ بنو عباس سے خلافت کو بدل کے اہل بیت کی طرف لے آیا جائے۔ ظاہری طور پر اس نے اظہار اس چیز کا کیا، لہٰذا اس نے دو شخصیتوں کو لیٹر لکھے۔ ایک عبداللہ محض تھا کہ جس کو لیٹر لکھا، اور یہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور دوسرا لیٹر امام صادق علیہ السلام کو لکھا، اور اس کے اندر اس نے لکھا کہ میں اگرچہ قیام جو ہے وہ بنو عباس کی طرف کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ آمادہ ہیں، اگر آپ میرا ساتھ دیتے ہیں تو یہ قیام میں آپ کے حق میں موڑ سکتا ہوں اور آپ کو رہبریت کے اوپر لے آؤں گا۔ تو امام صادق علیہ السلام چونکہ اپنی اس علم خاص سے، اپنی خاص بصیرت کے ذریعے چونکہ جانتے تھے کہ حقیقت ماجرا کیا ہے، لہٰذا امام نے لیٹر کھولا ہی نہیں اور وہیں پر اس لیٹر کو اس نمائندے کے سامنے کے جو لیٹر لے کر آیا تھا اس کو جلا دیا، اور کہا کہ ابو سلمہ خلال کو جواب دینا کہ میں راضی نہیں ہوں۔ لیکن جب یہ لیٹر عبداللہ محض کے پاس گیا تو اس نے جب دیکھا کہ ابو سلمہ کی نیت یہ ہے کہ وہ قیام ہمارے حق میں کرے، تو وہ انتہائی خوش ہوئے اور ہاں کر دی، اور اسی خوشی کے عالم میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر بتایا کہ مجھے یہ لیٹر لکھا ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، آئیں ہم ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور رہبریت ہمیں مل جائے گی۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لیٹر تمہارے پاس آیا پہلے میرے پاس آیا تھا، تم یہ کام نہ کرو۔ تو جب طرفداری شروع کی عبداللہ محض نے، تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں متا کانا اہل خراسان شیعتن لک، خراسان کے لوگ کب تمہارے شیعہ ہوئے ہیں، کب وہ تمہاری پیروی میں آئے ہیں کہ تم اب خوشحال ہو جاؤ کہ اگر قیام ہمارے حق میں ہوا تو رہبریت بھی جو ہے وہ ہمیں دی جائے گی۔ انت بعثت ابا مسلم الی خراسان، کیا تم نے ابو مسلم کو خراسان میں بھیجا ہے؟ یعنی سمجھانا چاہ رہے تھے اس کو، بھیجا بنو عباس نے ہے، وہ کام بنو عباس کے لیے کر رہا ہے، تو کیسے وہ قیام جو ہے وہ تمہارے حق میں ہو سکتا ہے؟ تو یہ کریڈٹ جو ہے وہ بنو عباس کو جائے گا۔ لیکن جناب عبداللہ محض کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی، وہ اس بصیرت تک نہ پہنچے، تو یہ کہنے لگے کہ آپ کو حسد ہو رہا ہے، آپ میری بات کو نہیں ماننا چاہ رہے۔ تو امام نے کہا کہ تم جس کے پیچھے چل رہے ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور عبداللہ محض اصل میں جو ہے وہ نفس زکیہ کے لیے بیعت لینا چاہتے تھے، اور امام نے کہا کہ یہ بیعت میں نہیں کروں گا، چونکہ نفس زکیہ کی بیعت کو بعنوان مہدی لیا جا رہا تھا، اور امام فرماتے تھے کہ مہدی کا زمانہ ابھی نہیں آیا ہے اور میں مہدی کے عنوان سے اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ ہاں اگر قیام کی خاطر کرنا ہے تو ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم
اس کو مہدی کے عنوان سے ہی بیعت لیں گے آپ سے۔ تو امام نے انکار کر دیا، تو لہٰذا وہ ناراض ہوئے کہ امام جو ہیں وہ حسد کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں۔ اور لیکن بعد میں پھر تاریخ نے گواہی بھی دی کہ بنو عباس جب برسر اقتدار پر آئے تو انہوں نے عبداللہ محض اور اس کی بیٹی اور ان سب کو قتل کر دیا اور خود جو ہے وہ حکومت میں آ گئے۔ تو اسی قسم کی اگر آپ تحلیل کریں اور تاریخ کا مطالعہ کرتے چلے جائیں تو آپ کو یہ بات واضح اور روشن طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ بنو عباس کی حکومت کا جو یعنی بنو عباس کے اقدام کا جو انگیزہ تھا، جو ان کا سبب تھا، وہ اسلام نہیں تھا، محبت اہل بیت نہیں تھی، بلکہ دنیا داری تھی، خود حکومت تک پہنچنا چاہتے تھے۔ چونکہ بنو امیہ نے ظلم کیا تھا اہل بیت کے اوپر اور اہل بیت کی محبت لوگوں میں زیادہ ہو چکی تھی، وہ اہل بیت کے نام کو استعمال کر رہے تھے، جیسا کہ آج کل کے انتخابات کے اندر بھی آپ حالت دیکھتے ہیں کہ غریبوں کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب برسر اقتدار آتے ہیں تو غریبوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو بنو عباس بھی یہی کام انجام دے رہے تھے اہل بیت کے نام کے ساتھ۔ تو امام صادق علیہ السلام چونکہ بصیرت رکھتے تھے، انہوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ نام جو لے رہے ہیں ہمارا اور ہمارے نام پر قیام کرنے کا سوچ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں ہمارے لیے نہیں ہے، تو امام نے ساتھ بھی نہیں دیا۔ اور جنہوں نے ساتھ دیا اہل بیت میں سے، جیسے عبداللہ محض ہے، نفس زکیہ اور مختلف ہیں، تو ان کو قتل بھی کر دیا برسر اقتدار پر آنے کے بعد، حکومت ان کو نہیں دی گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ تحلیل کرنے کے بعد یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ابھی سیاسی زمینہ فراہم نہیں ہوا تھا، جو کہ ظاہری طور پر سوال کیا جا رہا ہے۔ چونکہ سیاسی زمینہ فراہم نہیں تھا تو امام بھی آگے نہیں آئے اور رہبریت کو بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ ہاں، ایک زمینہ فراہم تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے دور میں فراہم نہیں تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ علمی میدان تھا، وہ کلچر کا میدان تھا، ثقافتی میدان تھا۔ کیونکہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے فرقے وجود میں آ چکے تھے۔ امام کے زمانے میں صوفیزم بھی موجود تھا، امام کے زمانے میں کلامی فرقہ بھی موجود تھا، امام کے زمانے میں ملحدین بھی موجود تھے، امام کے زمانے میں فقہی مذاہب بھی موجود تھے۔ تو اب سب کا استناد دلیل پیغمبر کی روایات ہوا کرتی تھی، تو امام کا اب وظیفہ، امام نے اپنا یہ تشخیص دیا تھا کہ میں علمی میدان میں جہاد کروں گا، مکتب تشیع انحراف کا باعث نہ بنے، انحراف کی طرف نہ جائے، منحرف نہ ہو جائے۔ امام نے علمی جہاد کو ترجیح دی، یہاں زمینہ فراہم تھا۔ لہٰذا آپ اگر امام کے دور میں دیکھتے ہیں تو آپ کو مشکل ترین ابحاث کلامی ملیں گی، خدا کی صفات کے بارے میں، خدا کی صفات کی عینیت کے بارے میں، کلام اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں سوالات، وجود خدا کے بارے میں زنادقہ کے سوالات۔ اسی طریقے سے فقہی اعتبار سے بھی آپ کو سوالات ملیں گے، مذاہب بہت سارے جو ہیں وہ وجود میں آ چکے تھے۔ تو امام نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے علمی میدان کا انتخاب کیا اور اس کے اندر جہاد کیا اور کامیاب بھی ہوئے۔ جیسا کہ مثلاً آپ دیکھیں امام مالک اہل سنت کا فقہی رہبر، وہ یہ کہتا ہے ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب بشر افضل من جعفر ابن محمد علیہ السلام۔ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی بشر کے دل میں خطور نہیں کیا کہ جو امام صادق علیہ السلام سے زیادہ افضل ہو۔ یہ مالک کے جو فقہی رہبر ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ابو حنیفہ کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو وہ بھی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال کے جو میں نے امام صادق سے استفادہ کیا نہ ہوتے تو نعمان یعنی ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ اور بہت سارے دانشمندوں نے اقرار کیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام
کا زمانہ تھا کہ جس میں علمی بحثوں نے ترویج پیدا کی۔ امام صادق علیہ السلام وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے علمی ابحاث کو ترویج دیا۔ امام صادق علیہ السلام نے پھر اپنی اس زندگی کے اندر، اس زمانے کے اندر بہت سارے شاگردوں کو تربیت کیا، جن میں سے ایک حشام بن حکم نام کی متکلم شخصیت ہے، جس میں زرارہ جیسی، محمد بن مسلم جیسی فقہی شخصیات ہیں۔ زنادقہ کے ساتھ مناظرے کیے، اپنے مشاگردوں سے مناظرے کروائے، علمی میدان میں جہاد کو انتخاب کیا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ کامیاب بھی رہا۔ آج انہی میدان کے اندر، علمی میدان کے اندر جنگ کرنا اور جہاد کرنا سبب بنا کہ مکتب تشیع کو مکتب جعفریہ کہا جانے لگا، اور مکتب تشیع اپنی اصیل حالت میں ہم تک پہنچا۔ تو پس جو زمینہ فراہم تھا امام صادق علیہ السلام کے لیے، اس سے بھرپور استفادہ کیا، لیکن سیاسی زمینہ ابھی فراہم نہیں ہوا تھا، لہذا قیام بھی نہیں کیا۔ تو اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ امام صادق علیہ السلام نے زمینہ فراہم ہونے کے باوجود قیام کیوں نہیں کیا، جواب یہ ہے کہ زمینہ فراہم نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جہاد سیف کے ساتھ کیوں کیا؟ کیونکہ امام دیکھ رہے تھے کہ شریعت مسخ ہو رہی ہے، کوئی قدم نہیں اٹھا رہا اس کے مقابل میں، اور امام کے سامنے فقط ایک راستہ تھا، وہ تھا جہاد بالسیف۔ اس کے علاوہ کوئی زمینہ فراہم نہیں تھا کہ جس کے ذریعے وہ اس شریعت کو مسخ ہونے کو روک سکتے، لہذا جہاد بالسیف کیا۔ تو یہ اس طریقے سے اگر تحلیل کریں ائمہ کی زندگی کو تو کبھی اختلاف نظر نہیں آئے گا، بلکہ یہ اختلاف درس ہوگا۔ شہید مطہری نے یہی نقطہ بیان کیا ہے کہ یہ تعارض نہیں ہے ائمہ کی زندگی میں، بلکہ یہ درس ہے ہمارے لیے۔ ہم نے ائمہ کی زندگی سے درس لینا ہے کہ کن حالات میں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، کن حالات میں کون سے میدان کے اندر جنگ کرنی ہے۔ تو ہمیں بھی یہی عبرت حاصل کرنی ہے، ائمہ کی سیرت سے یہی درس لینا ہے، اور اپنے حالات کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔